اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ بس کیجئے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم الجن والانس فی النار۔ فی امم شیخ کیا ہوگا ترجمہ؟ داخل ہو جاؤ فی امم، قوموں میں داخل ہو جاؤ، کیا مطلب؟ ان کے ساتھ۔ ہاں یہ بات ہے۔ فی جو ہے دیکھیے اصل میں فی جو ہے ماں کے معنی ہے، میں قوموں میں نہیں، قوموں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ان قوموں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں میں سے کس میں داخل ہو جاؤ؟ جہنم میں۔ بس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جہنم میں اکیلے نہیں رہنا ہے، بہت ساری قومیں ہوں گی، گویا قوموں کے ساتھ۔ اب وہ بتا رہے ہیں کون سے قوم؟ کلما دخلت امت لعنت اختہا۔ چلیے، ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ پیش رو کہا، اختہ، اخت سے مراد بہن، یعنی اپنی جیسی، اپنی جیسی ہے، ہاں اپنی جیسی، وہ گویا کہ اسی جیسی تھی، اختہ سے مراد اسی جیسی۔ تو ہر قوم لعنت بھیجے گی کس پر؟ اپنی جیسی دوسری قوم پر، یعنی مشرکین، دوسرے مشرکین پر لعنت بھیجیں گے ہمیشہ۔ جب بھی کوئی گروہ آئے گا، آپ کو معلوم ہوگا قرآن مجید کہتا ہے ایک گروہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، ایک گروہ، جب بھی کوئی گروہ آئے گا جہنم میں تو لعنت بھیجیں گے، بجائے اس کے کہ وہ استقبال کریں گے لعنت کے ذریعے۔ چلیے، حتیٰ کہ جب سب وہاں سب جمع ہو گئے، حتیٰ ادارکوا فیہا جمیعا۔ ادارہ کا معنی، ادارہ کا معنی ہاں جمع ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں۔ کس باب سے ادارہ کا؟ فاعل، یعنی کون باب؟ فاعل جو ٹھیک ٹھیک، ہاں انہوں نے بتایا ہے، لیکن آپ ان کی افعال بتایا، انہوں نے یہ صحیح بتایا ہے۔ آپ کا افتعال تو نہیں ہو سکتا، افتعال ہوتا حتی ادرکو ہوتا، حتی درکو ہوتا، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ ادارہ کا ہے افعال، اسی کو تفاعل بولتے ہیں، باب تفاعل سے ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہے مولانا نے، کیونکہ یہ جو کتاب پڑھی ہے مولانا نے، اس میں دو باب افعال افعال دو باب بنا دیا، وہ دو باب الگ نہیں ہیں، وہ تفاعل اور تفعل ہے۔ الزمل کس باب سے ہے؟ باب تفعل سے ہے۔ اور ادارہ کا اثاقل، جی یہ سب کس باب سے ہے؟ ادارہ، اثاقل، ادارہ کا سب کے سب باب تفعل سے ہیں۔ چلیے، تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ وقات اخراہم لاولاہم، ہر اخرا لاولا، بعد میں، اخرا مانے بعد میں آنا، اور اولا مانے پہلے والے، اخرا مانے پیچھے چلنے والے، اولا مانے اگوا، ہاں پیچھے چلنے والے، ہر وہ گروہ جو پیچھے چلنے والا ہے اس کے حق میں کہے گا، جو لیڈرشپ تھی آگے آگے چلنے والی تھی، اولا مانے آگے چلنے والی، ہاں رہنما، کیا کہے گا؟ اے رب، ہاں بارے میں، لولا مانے ان سے نہیں، بارے میں کہے گا، کیا کہے گا؟ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ہاں لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دو۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، دوہرا عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ کہیں گے عوام، جنتا، تابع، پیچھے چلنے والے پیروکار کہیں گے کہ یہ لیڈران ہیں، اے رب ہمارے لیڈروں کو ہم سے زیادہ عذاب دے، کیونکہ انہوں نے لیڈری کی ہے، ہم کو بہکایا ہے، ان کو ڈبل عذاب ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ قال لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ یعنی پھر بھی دوسروں کے رہنما رہے ہوں گے، انہوں نے بھی کسی کو گمراہ کر کے آیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے نصیب میں اسی تم اللہ جاہل تھے، ان تعلیمات سے تم جاہل تھے، اسی لیے قال لکل ضعف، ہر ایک کے لیے ضعف ہے، یعنی دوہرا عذاب ہے ہر ایک کے لیے، دوہرا عذاب، لیکن تم نہیں جانتے۔ یہ کیا تم نہیں جانتے؟ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، دوہرا عذاب ہر ایک کے لیے، ہر ایک سے مراد کون؟ اولا اور اخرا سے، یعنی تابع و متبوع دونوں،
पैरोकार और लीडरशिप दोनों मुराद हैं गोया, यही मतलब ना, यही ना, लीडरशिप और पैरोकार, यानी अवाम और लीडर नेता और जनता, राजा और प्रजा दोनों जो है गोया मुराद हैं कि दोनों को अज़ाब दोगुना मिलेगा। ये बात हुई ना। तो कह रहे हैं कि दोनों का अज़ाब, लेकिन तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? तुम नहीं जानते। हाँ अब्दुल हक साहब, तुम नहीं जानते हो। हाँ बोलिए मतीन साहब। एक तो खुद गुमराह हो गया और दूसरों को भी गुमराह किया ना। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ, दोनों को दोहरा अज़ाब है, गुमराह करने वाले को और गुमराही के रास्ते पर चलने वाले को, दोनों को दोहरा अज़ाब मिलेगा। दोनों बराबर के गुनहगार हैं, लिहाजा दोनों का अज़ाब एक सा होगा। यही ना बात हुई। बोले जमील साहब, अब क्या कह रहे हैं आप? बोलिए, आप दूसरी बात कह रहे हैं। आप कह रहे थे दूसरी बात ना कि नहीं? मैं तो ये कहा कि एक तो गुमराह हुआ खुद और दूसरों को भी गुमराह किया, लिहाजा दोहरा अज़ाब उसके ऊपर ला दिया गया। किस पर? जो गुमराह हुआ है लीडर भी, लीडर पर दोहरा अज़ाब होगा ना। और जो गुमराह हो गए, जो अवाम हैं, उनको आधा अज़ाब मिलेगा। डिस्काउंट। देखिए अब सुनिए, मौलाना मौदूदी साहब ने नोट बड़ा ज़बरदस्त है, लगभग 3 सफ़े का मजमून उनका नोट है, देख लीजिए आप इसी आयत पर। और जो है फ़लसफ़ा लिखा है। और मौलाना अमीन हसन साहब भी, उनका इतना लंबा नहीं है लेकिन मफ़हूम उनका भी है। और दूसरे मुफस्सिरीन ने भी लगभग यही लिया है, समझ गया आप। लेकिन ये मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब नहीं है? कि दोनों का अज़ाब एक सा होगा। लीडरों का, आवाम का, दोनों का अज़ाब एक सा नहीं हो सकता। लीडरशिप है ना वो, उसका अज़ाब जो क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो जिम्मेदार है, गुमराह कर रहे दूसरों गुमराह कर रहे हैं, लिहाजा वो लीडरों को अज़ाब। लेकिन अब इसका क्या मतलब? लिकुल्लिन से मुराद लिकुल्लिन मिन रुऊसा वस्सादत वल कुबराए, जैसा दूसरी जगह है तमाम लीडरों के लिए। लिकुल्लिन से मुराद ये दोनों नहीं, बल्कि तमाम लीडरों के लिए, तमाम आवाम के तमाम लीडरों का अज़ाब क्या मिलेगा? दोहरा मिलेगा। तमाम लीडरों, लिकुल्लिन से मुराद ये आवाम और लीडर नहीं है, बल्कि तमाम लीडरान मुराद है। कुछ बात वाज़ेह हुई कि नहीं जमील साहब? मुराद क्या है लिकुल से? आवाम और लीडर नहीं, बल्कि तमाम के तमाम लीडरान, जितने लीडर हैं, जिस कौम के लीडर, किसी भी पार्टी का हो, सब जिस पार्टी का लीडर हो, जिसने बहकाया है, लीडर का अज़ाब क्या होगा? दोहरा होगा। ये बताया जा रहा है, बात वाज़ेह। लेकिन तुम नहीं जानते। उनसे कहा जा रहा है, किनसे? जिन्होंने दुआ की थी कि उनको दोहरा अज़ाब। तुम नहीं जानते। क्यों तुम नहीं जानते? क्योंकि तुम भी अज़ाब में मुब्तला हो। तुम समझ रहे हो जैसा तुम्हारा अज़ाब उसी तो उनका भी अज़ाब है। तुम ये समझ रहे हो, तुम ये समझ रहे हो, हालांकि ऐसा नहीं है। तुम्हारा अज़ाब उनसे हल्का है और उनका अज़ाब बढ़ा हुआ है, लेकिन तुमको महसूस नहीं हो रहा। तुम समझते हो कि यही अज़ाब उनको भी मिल रहा है। बात वाज़ेह हुई कि नहीं? बोलिए शेख ताहिर साहब, बात वाज़ेह हुई कि नहीं? नहीं, आपको नहीं वाज़ेह हुई। वाज़ेह नहीं हुई बात। आप पूछ सकते हैं क्यों ऐसा है। ये जो हमारे मुफस्सिर, जो मशहूर मुफस्सिरीन हैं, वो तो ये ले रहे हैं ना। क्यों हम वो ले रहे हैं? उसकी वजह ये है, कुरान मजीद कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ कुरान मजीद कहता है कि लीडरों का अज़ाब ज़्यादा होगा। ये उनके भी अज़ाब को भुगतेंगे, ये उनके अज़ाब को भुगतेंगे। सूरह जो है नहल में देखिए जी, सूरह नहल में है साफ साफ, जो वो भुगतेंगे, उनके बोझ को भी उठाएंगे जिनको गुमराह किया। मैंने औज़ाइल बग़ैर इल्म, उनके बोझ को भी उठाएंगे। और अनकबूत में भी यही है, अनकबूत में भी यही है जो मौलाना बता रहे हैं। और सूरह इसमें भी है, साफ साफ है। और इशारा सूरह अहज़ाब में भी है, वला यहमिलु अस्क़ालहुम व अस्क़ाला मा अस्क़ालिहिम। और यहाँ है वो औज़ार उठाएंगे, हाँ, अपनी कौम के भी औज़ार उठाएंगे और अपने औज़ार भी उठाएंगे। औज़ार माने बोझ। तो मालूम ये हुआ कि
3 مقامات ایسے ہیں جو صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کے لیڈروں کا عذاب زیادہ دے گا. لیکن یہاں والا قلعہ تم نہیں سمجھ پا رہے ہو، اس وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے تم بھی عذاب میں ہو. یہ بچ نہیں سکتے، کہ بچ جائیں گے کیا؟ نہیں، بچ نہیں سکتے. اللہ نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، دماغ دیا تھا، اور پھر ایک رہنما آ گیا تھا، رہنمائی دینے والا تھا، وہ صاف صاف بتا رہا تھا، انہوں نے مانا نہیں اور اپنے لیڈروں کی پیروی کی. اس بنیاد پر ان کو عذاب ملے گا. لیکن جو لیڈرشپ تھی، لیڈرشپ کا عذاب زیادہ شدید ہوگا، سخت ہوگا. یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے. بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ چلیے اب آگے. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی. بس فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ تم میں فضیلت یعنی تم کوئی برتری نہیں. کس سلسلے میں؟ کوئی برتری بے گناہی میں. برتری سے مراد کیا ہے؟ کوئی تم جو ہے بھائی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم فما کانا لکم علینا من فضل، تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کس سلسلے میں فضیلت حاصل نہیں ہے؟ کہ تم، ہم مجرم ہیں، تم بے گناہ ہو. فضیلت ہی نہیں ہوا، کوئی امتیاز حاصل نہیں تم کو. ہم دونوں مجرم ہیں. یہ کون کہے گا؟ لیڈرشپ کہے گی، لیڈران کہیں گے نا ایسا نہیں ہے، تم بے گناہ نہیں ہو سکتے. ان کو جواب دیں گے وہ فذوقوا العذاب، تو کہیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم، تم بھی چکھو مزہ، جو کچھ تمہاری کمائی ہے اس کمائی کا مزہ چکھو. معلوم یہ ہوا کہ یہ عوام جن لیڈروں کی پیروی کر رہے ہیں، وہ لیڈر اس دن کیا کہیں گے؟ وہ کوئی مدد کریں گے؟ کسی قسم بوجھ کو ہلکا کریں گے؟ کوئی سفارش کریں گے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں. تو وہاں لا تزر وازرۃ وزر اخری، سب ہوا ہو جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے. چلیے. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اس طرح اللہ تعالیٰ مجرموں کو بدلہ دیتا ہے. ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہی نہیں ہوا، مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا. کرتا ٹھیک ہے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، اب تو جہنم کا کچھ پیش کیا جا رہا تھا ابھی نا نقشہ. اب پھر جو ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جن ہمارے آیات کی تکذیب کی. کہاں اس دنیا میں. واستکبروا عنہا، کیا ترجمہ ہے؟ واستکبروا عنہا، ان کا جنت میں جانا، نہیں، واستکبروا عنہا، جنہوں ہماری آیات کی تکذیب کی اور آیت کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی. بس واستکبروا عنہا، ان کے مقابلے میں سرکشی کی. موضوع ان کا ترجمہ تکبر کر کے ان سے منہ موڑا. ہاں، تکبر 2 جرم ہے. 2 جرم ان کا ہے. استکبار مانے بڑائی کے نشے میں چور ہونا. استکبار 2 معنی ہو سکتا ہے عربی زبان کے رہتا ہے. ایک تو بڑائی چاہنا، اپنی بڑائی چاہیے. ایک معنی ہے بڑائی چاہنا. تو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور اپنی بڑائی چاہی، انہا اللہ کی آیات سے اعراض کر کے. گویا کہ دیکھیے یہ واستکبر ایک لفظ ہے، ایک، اور انہا عربی زبان کا خاصہ ہے کہ حروف جارہ لا کر 2 معنی پیدا کر دیتے ہیں کسی فعل کے اندر. 2 معنی. گویا اس کے اندر ایک تو بڑائی چاہیے، دوسرا اعراض کیا. انہا استکبر کا صلہ نہیں آتا، صلہ نہیں آتا، لہذا اس کا جو ہے واستکبروا مورثین انہا، اس سے اعراض کرتے ہوئے. تو انہا کا معنی اعراض کرتے ہوئے، جس کا ترجمہ مولانا امین صاحب نے کیا ہے. تو انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی بڑائی چاہیے، تکبر کی وجہ یا بڑائی کے نشے میں چور چور تھے. قرآن مجید کے لانے والے کو انہوں نے حقیر سمجھا تھا، قرآن تعلیمات کو حقیر سمجھا تھا. چونکہ یہ معاش تھا نا، صاحب اقدار لوگ تھے نا، غیر معمولی دنیا ان کو حاصل تھی. اس بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر نبی بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو تو یہی ملے تھے مفلس، یہی ملے تھے ان کو. تو اس بنیاد پر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مفلسی حائل ہو گئی دین کی راہ میں، قرآن تعلیمات کی راہ میں. تو کہہ رہا ہے قرآن مجید ایسے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے.
اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں، کیا مطلب؟ یعنی ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ کون سے اعمال بھائی؟ الیہ صادر کلم الطیب والعمل الصالح۔ کہاں ہے کلمہ طیب ہے بھائی؟ کلمہ طیب کہاں ہے ان کے پاس؟ ہاں، کلمہ توحید کہاں ہے بھائی؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ مطلب جنت کے دروازے پر گویا کہ جنت کہاں ہے؟ اشارہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان پر ہے۔ اس سے آگے نہیں جانتے ہم، کم سے کم یہ آیت اگر جنت لے رہے ہیں آپ تو کیا ہوگا؟ جنت کہاں ہے؟ یہی بات ہے نا، آسمان پر ہے۔ یہ آیت گویا کہ اشارہ کر رہی، بولیے کہ نہیں؟ اس کی اور کیفیت نہیں جانتے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اور کیا ولا يدخل الجنہ، اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اونٹ اور سوئی کا ناکا کیا مناسبت ہے؟ ناممکن، گویا ناممکن، ناممکنات کو بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ سمجھ گئے حسن صاحب؟ اونٹ جو ہے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں، تو اونٹ کا داخل ہونا سوئی کے ناکے میں ناممکن ہے، لہذا کفار و مشرکین اور لیڈروں کا جو غلط قسم کے لیڈران تھے ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ یہ بات ہوئی گویا۔ سوال یہ ہے یہاں پہ کہ سوئی کے ناکے کا استعمال کیوں کیا؟ بھائی اونٹ جو ہے داخل نہیں ہو، اونٹ کہاں داخل ہوتا؟ اپنے مان میں، ٹھیک؟ تو یہ کہا جاتا یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ چوٹی کے بل میں۔ چوٹی ایک جانور ہے، چوٹی ایک جانور ہے نا، وہ بل میں داخل ہوتا ہے، تو یہ تو وہ بھی ناممکن ہے کہ نہیں؟ ناممکن ہے کہ نہیں؟ تو کہنا چاہیے تھا کہ یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے کس کے بل میں؟ چوٹی کے بل میں، وہ بھی ناممکن ہے۔ اچھا چوٹی کے بل چھوڑ دیجئے، خرگوش کے بل میں، وہ بھی جانور، اونٹ بھی جانور، تو یہ مناسب ہوتا نا، یا گیدڑ کے بل میں داخل ہو جائے تو بل میں ہونا چاہیے نا، یہ کیا سوئی کے ناکے میں؟ یہ کیا تعبیر ہے؟ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہماری؟ عبدالحق صاحب، ناممکنات بتانا ہے، اگر ناممکنات بتانا تو جانور ہے نا، استعارہ کس کا ہونا چاہیے تھا؟ جانور سے، وہ بھی ناممکن ہوتا۔ بولیے حسن صاحب، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے کس کے بل میں؟ خرگوش کے بل میں، گیدڑ کے بل میں۔ گیدڑ کے بل میں بھی اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اونٹ بڑا ہوتا، گیدڑ کا بل چھوٹا ہوگا، خرگوش کا بل چھوٹا ہوگا، چوہے کے بل چھوٹا ہوگا، یا چوہے کے بل میں، چوہے کے سن میں آتا وہ لے کر چلا جاتا ہے، اپنے بل میں نہیں جا پاتا، بولیے ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ کو یہاں تک داخل ہو جائے چوہے کے بل میں، یہ تعبیر صحیح ہوتی ہے نا؟ بولیے آپ، ہمارا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ یہ عربی مبین میں ہے، عربی مبین سوئی کی مثال لا رہی بھائی، یہ عقل میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ مناسبت نظر آ رہی؟ نہیں نظر آ رہی ہے، نہیں نظر آ رہی ہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ وجہ کیا نظر نہ آنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اردو مترجمین نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے الگ، ایک نے ترجمہ کر دیا، اس کی اتنی تقلید، زبردست تقلید ہوئی ہے تمام مفسرین، یعنی عربی زبان مفسرین نے۔ عربی زبان کی جگہ انہوں نے مراجعت کی ہوتی تو ان کو مل جاتا کہ صاحب یہ تو جمل کے معنی یہاں کیا ہیں؟ جمل کے معنی صرف اونٹھی کے نہیں آتے بلکہ موٹا رسا، موٹا رسا، رسے کے معنی میں آتا ہے، رسا۔ سوئی کے ناک میں کیا چیز داخل؟ دھاگا، بھائی دھاگا داخل ہوتا ہے، نہ کہ موٹا رسا۔ یہاں تک کہ داخل ہو جائے موٹا رسا کس میں؟ سوئی کے ناکے میں، موٹا رسا۔ جمل کے معنی حبل الغلیظ، کسی بھی لغت میں دیکھیں گے آپ، سمجھ گئے شکیل صاحب؟ کسی بھی لغت میں دیکھیں گے جمل کے معنی الحبل الغلیظ، موٹا رسا۔ یہاں تک کہ داخل ہو جائے موٹا رسا کس میں؟ سوئی کے ناکے میں۔ سوئی کے ناکے میں موٹا رسا نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی طرح یہ مشرکین، یہ سب کے جتنے مشرکین ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ ہو یا چاہے پیروکار ہوں، عوام ہوں، جنتا ہوں، کوئی داخل نہیں ہو سکتا اس میں، جنت ہے، ناممکن ہے، ناممکن۔ یہ بات ہوئی، بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ بات واضح ہو گئی؟
یہ بات ہے. یہ روایت کس کی ہے؟ یہ جو تفسیر کس کی ہے؟ حضرت ابن عباس کی. ابن عباس کی روایت یہی ہے. جمل اور پھر ابن عباس کی جو روایت ہے اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے عربی تفاسیر مل جائے گا. عربی تفاسیر میں وہ سا جائے گا، اور وہ جو عربی تفاسیر میں یہ اس کے مطابق ہو جائے گا. بات واضح ہوگی کہ نہیں؟ یہ رائے کس کی ہے؟ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر کون تھے؟ سب سے بڑے مفسر ابن عباس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی تھی. یہ حضرت ابن عباس خصوصی دعا کی تھی، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ دین کی وسیع عطا فرما. چلیے حب الامہ کہے جاتے ہیں. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو جہنم کا بچھونا ہوگا. جہنمی کو اوڑھنا مطلب جہنم کا بچھونا ہوگا، یعنی جہنم بچھونا آگ ہوگی، نیچے بچھونا آگ بچھی ہوگی، اور جہنم کا اوڑھنا ہوگا مطلب اوپر سے نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، بچھونا بھی آگ اوڑھنا بھی آگ. یہ ہوگا غواشمائیں ڈھانکنے والا. تو جہنم کا بچھونا بھی ہوگا، جہنمی کا آگ. سورہ حمزہ میں کیا ہے؟ حمزہ میں جو نقشہ کھینچا اس کا جی نار اللہ الموقدہ، اوپر کیا ہے؟ ہاں نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ، پھر اس کے بعد انا علیہم موصدہ، آگ ان پر بند کی جائے گی، کہیں روشن دان نہیں ہے. ایک تو آگ اوپر ہے نیچے ہے، پھر اس کے بعد کھڑکیاں بند ہیں، روشن دان بند ہے، انا علیہم جی بند ہے. اور کیا بھیانک نقشہ کھینچا؟ اگر یہ جو ہے ایک جگہ آتے ادھر جائیں گے ادھر بھاگ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ فی عمدٍ ممددہ، جکڑے ہوئے ہیں. کس میں؟ اونچے اونچے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اب یہ نقشہ کھینچا ہے، بھیانک منظر کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو. چلیے خلاف اس کے جن لوگوں نے بس جی. ارے واہ بہت بھائی صحیح کہا آپ نے، ہے نا؟ کوکر کی مثال، بالکل کوکر کی مثال. اب سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے نا؟ چلیے صاحب. بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بس کیجیے، ہمیشہ رہیں گے بس. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کیے وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک، لیکن جملہ یوں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. یوں ہے جملہ. بیچ میں جملہ معترضہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، وہ جملہ معترضہ ہے. اصل کیا ہے؟ ان کا انجام بیان کیا ہے مشرکین کا. خواہ مجھے خاصہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے بیان کرتا ہے. جہنمیوں کا ذکر ہوا، اب جنتیوں کا ذکر ہوا. تو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے وہ جنت کے ساتھی ہیں. اصحاب مانے ساتھی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. بیچ میں جملہ معترضہ کہ لا نکلف نفسا، ہم کسی نفس کو اس کے بس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ بیچ میں جو آ گیا یہ اوپر بھی ایک آیت آ چکی، لیکن اس سیاق میں جو آیا ہے کیا مطلب اس کا؟ اس سیاق میں جو عمل کیا اس کا اجر ملے گا. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو اس کے زیادہ نہیں ڈالتے. مطلب جو جنتی ہے جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی. دیکھیں اصل میں ایسا ہے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جب دور جاہلیت کو یاد کرتے تھے، جب جاہل تھے، اسلام کی نعمت سے برابر نہیں تھے، جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، اس میں جو ان سے گناہ ہو گئے، مثلا کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے بیٹے کو زندہ دفن کر دیا، کسی نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، یہ سب زیادتیاں کی ہیں. تو دور جاہلیت کے کام کو اعمال کو یاد کرتے تھے تو مایوسی طاری ہو جاتی تھی کہ ہاں یہ سب ہوتی ہے، کیسے ہم جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، گھبراؤ مت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مواقع پہ کہا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ایسی موقع کے من قال لا الہ الا اللہ،
جس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے، اور ایسی لوگوں کی تسلی کے لیے وہ ہے کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ. پھر آگے پوچھتا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. 3 مرتبہ پوچھا کہ ہاں بالکل جنت میں. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کی. 3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول نے. یہ تسلی کے لیے. بات واضح ہو گئی. تو ان روایات کا بھی مسئلہ آپ سمجھ لیجئے. جن روایات میں من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، وہ عام جو ہدایت رہنمائی نہیں ہے تمام لوگوں کے لیے، لائسنس نہیں ہے، بلکہ وہ تسلی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ وہ صحابہ کرام ہیں جو نہایت مخلص ہو گئے، ایمان و عمل صالح کے پیکر تھے، لیکن دور جاہلیت کے کارناموں کو یا اعمال سیئہ کو جب یاد کرتے تھے تو وہ تڑپ اٹھتے تھے. ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ.